الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنحوت بشرح الصدر ورفع الذکر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم وصف کی وجہ سے ایک عظیم انسان کا بطور رہنمائی کے، بطور آئیڈل کے ذکر فرمایا ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو، تم بھی بلندی پہ، عظمتوں پہ، رفعتوں پہ فائز رہو گے۔ کہ ہر معاملے میں عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، جسم کے اعتبار سے عمل ہے یا مال کے اعتبار سے ہے، عبادت میں، ریاضت میں ہے یا کسی اعتبار سے، فرمایا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ فرمایا خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہے،
دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ ترین قسم کا شرف، مقام، رتبہ ہے۔ بطور نمونے کے اللہ رب العالمین نے کائنات کے عظیم انسان، کائنات کے عظیم محسن، امت کے ایک عظیم انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ہے سسر رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، سید البشر، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق کو نمونے میں پیش کیا اللہ نے۔ اور اس بات پہ علماء کرام کا، اہل سنت والجماعت کے محدثین کا، فقہائے اعظام کا، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں اگر افضل بندہ ہے، برتر بندہ ہے، تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کو یہ منصب اور مقام کیوں ملا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے ہر عمل میں اخلاص للہیت تھی۔ اپنے چاہت پر اس نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے نفس کے تابع اس نے کوئی کام نہیں کیا، عوام کی چاہت اور مرضی کے تابع نہیں، رحمان کی مرضی اور چاہت کے تابع ہر عمل کرتا گیا ہے۔ جب رحمان کی مرضی کے مطابق، چاہت کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے خالص صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، عمل کرتا چلا گیا، اللہ نے اس کو اتنی بلندی بھی دی، دنیا کے لیے آئیڈل اور نمونے کے طور پر پیش کر دیا کہ دنیا والوں اگر بلندی چاہتے ہیں تو تمہارے سامنے ایک آئیڈل، ایک نمونہ رکھتے ہیں۔ علماء کے لیے بھی نمونہ، صلحاء کے لیے بھی نمونہ، اور ایسی عظیم شخصیت فقہاء کے لیے بھی نمونہ، محدثین کے لیے بھی نمونہ، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، ہر طبقے کے لیے اللہ نے ایک عجیب نمونہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کو پیش کیا ہے کہ ایسا اخلاص کر کے آ جاؤ تمہیں بلندی مل جائے گی۔ کہ تمہارے سامنے نمونہ ہے ابو بکر صدیق۔ گزشتہ جمعے میں بھی بات کی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کے لیے چلنے والے عظیم انسان تھے، جس نے سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی تصدیق کر کے ایمان لایا تھا، امت کا پہلا مسلمان ہے۔ تو اسلام لانے میں بھی پہلے نمبر پر ابو بکر تھا، یہ اللہ نے اس کو سعادت دی تھی۔ اخلاص للہیت میں بھی پہلے درجے کا انسان ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ میں اور آپ کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے، فلانا بندہ بڑا مخلص ہے، فلانا بندہ اخلاص والا ہے، ارے پہلی بات ہے ہمارا یہ سرٹیفکیٹ دینا اتنی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے، پھر ہمارا یہ اتھارٹی والا سرٹیفکیٹ دینے کے اندر پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے، ویسے ہم نے دے دیا، ہم اندر تہ کو نہیں جان سکتے ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی کو دیکھا تو ہم ظاہر کو کہہ سکتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، باطن میں کیا ہے کوئی بندہ جانتا، یہ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ وہی رب ہے کہ جو سینے کے اندر کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔
تو جو رب گارنٹی دے دے کہ اس بندے کے باطن میں بھی اللہ، ظاہر میں بھی اللہ، اس کے باطن میں بھی اخلاص ہے، ظاہر میں بھی اخلاص ہے، وہ رب جس کی گارنٹی دے وہ کتنا پائیدار اور بلند ترین مقام کا انسان ہوگا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پہلے جہنم کا ذکر کرتے کرتے فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پکی بات ہے، رب کہتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے پکی بات ہے کہ سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ابو بکر جہنم سے بہت دور ہے، یہ بچا بچایا ہے۔ ربا اتنا ٹیک دیا یہ جہنم سے بچ گیا، فرمایا میں رب کہتا ہوں جنم بھی میری، جہنم بھی میری، جنت بھی میری اور بندے بھی میرے، لیکن اس کے اندر اخلاص بڑا انداز اس کو بلندی پہ لے گیا۔ رب نے کہا اس جہنم سے تقوی والا جس کے دل میں تقوی ہی تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے، فرمایا یہ جہنم سے دور ہے۔ اور آگے بڑا عجیب انداز فرمایا مال اس نے لٹایا اسلام پر، دین پر لٹایا، دین والوں پر لٹایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مار لٹایا، لیکن الذی یؤتی مالہ یتزکی، اللہ نے فرمایا اس نے جتنا مال دیا ہے لالچ میں نہیں ہے، نموش میں نہیں ہے، ریاکاری میں نہیں ہے، دکھلاوے میں نہیں ہے، صرف اس نے اپنے تزکیہ نفس کے لیے کہ میرے دل میں اللہ رہے، مال بھی نہ رہے، میرے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول ہو، غیر نہ رہے، تو اس نے اپنا تزکیہ کر کے دکھایا ہے، مال لٹا کر دکھایا ہے۔ یوتی مالہ یتزکی، بے دریغ مال خرچ کرتا رہا، ہر کس و ناکس پہ، ہر بیوہ پہ، ہر یتیم پہ، ہر غریب پہ، ہر محتاج پہ، حتیٰ کہ غلاموں پہ، اور غلاموں میں سے غلاموں کا سردار نہیں، ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ ہمارا بھی سردار بن گیا ہے، تھا تو غلام لیکن بلند ترین غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا مال دے کر خرید کر کے دین کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کوئی ذاتی لالچ تھی کہ میں بندہ خریدوں گا، آزاد کروں گا، اس پر میرا احسان رہے گا، میں اس سے کام شام لیتا رہوں گا، مجھے لوگ واہ واہ کریں گے، فرمایا نہیں، رب نے کہا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، اس پر کسی کا احسان نہیں کہ بدلہ دے رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے بلند و بالا رب کی رضا کی تلاش میں مال لٹا رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ احسان؟ فرمایا کوئی احسان نہیں ہے، جاؤ، کبھی یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں نے آزاد کیا ہے، جاؤ آزاد۔ اللہ اکبر، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایک غلام نہیں کئی غلام آزاد کیے ہیں۔ اور ہر مارکے میں ابو بکر خالص اللہ کی رضا کے لیے آگے تھا، مال دینے میں، اسلام لانے میں بھی پہلے، مال دینے میں بھی پہلے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری رضا کے لیے دیتا تھا اور اس کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، رب کی چاہت کے لیے دیتا تو رب کہتا ہے پھر میری رضا کے تابع دنیا میں چلائیے، اس کا جسم، اس کا مال، اس کی چاہتیں میری رضا کی تابع، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ رب نے بھی کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں دوں گا، میں بھی اس کو راضی کر کے دکھاؤں گا پھر جنت میں۔ اور رب کی اطاعت تو پھر اپنی ہوگی، بندوں کی اطاعت تھوڑی، رب تو شہنشاہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ فرمایا میں بھی دوں گا اور ابو بکر کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بے شمار شعبے ہیں جہاں اللہ کی عبادت ایک مرکزی شعبہ ہے کہ نماز پڑھو بھائی، اللہ کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف اس سے دین پورا نہیں ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، غمی میں، خوشی میں جو انداز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنانا ہے۔
رات ہو دن ہو، غمی ہو خوشی ہو، زندگی کے کسی موڑ پر ہو، یہ پتہ کرنا پڑے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، میں نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا شعبہ اہم جو پورے دین کا خلاصے کے طور پر ہے، قرآن کے خلاصے کے طور پر، تیسرا پھر اللہ کی مخلوق کی مدد، خدمت، کہ قرآن کے 3 حصے ہیں۔ اللہ کو عبادت اللہ ہی کی کر کے راضی کرو، اطاعت رسول اللہ کی کرو، خدمت مخلوق خدا کی کرو، بس یہ دین ہے، خدمت۔ لیکن آج کل خدمت نام کی چیز نہیں ہے، ہر ایک فنحان ہے، ہر ایک افسر خان ہے، ہر ایک نواب ہے، اور تو اور کسی غیر کی مدد چھوڑو، خدمت چھوڑو، باپ کی مدد خدمت سے بھی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، ماں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، بیچارہ خدمت کے لیے نہیں ہے، بیوی کہتی ہے میرے ذمہ خدمت نہیں ہے، شوہر کہتا ہے میرے ذمہ نہیں ہے، ایک فساد ہی فساد لگ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسلام کا مرکزی شعبہ خدمت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف موقعوں پر تلقین کی ہے۔ اب صحابہ پھر کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کو نبی نے فرمایا عبادت اللہ ہی کی، اطاعت رسول اللہ کی، اور خدمت عام انسانوں کی، جو بھی ضرورت مند ہے خدمت، جو بھی بوڑھا اس کی خدمت۔ اب صحابہ کرام اس خدمت میں معمور رہتے تھے، نبی نے تربیت کی ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کی جب تربیت کی ہے، صحابہ کرام کا مزاج تھا پھر خدمت کا۔ صحابہ پھر مدینہ کے شہر میں تلاش میں رہتے تھے، کون محتاج ہے، کون بوڑھا ہے، کون اپاہج ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، جہاد میں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کون پاؤں سے لاچار ہے، کون ہاتھوں سے لاچار ہے۔ صحابہ ان کو تلاش کرتے تھے، تلاش کر کے اپنے آپ کو خدمت کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اللہ کے لیے کرنا، اللہ ہی کو پتہ چلے، کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح صحابہ کی ایک ٹیم تھی اور خدمت پہ معمور رہتی تھی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ان میں سے مختلف شعبوں کی خدمتیں تھیں، پانی کی خدمت بھی ہے، ہمارے ہاں چلو ٹوٹیاں لگ گئیں پانی آ رہا ہے، لیکن کہیں پانی کی جہاں حالات ناسازگار ہیں وہاں پتہ کرو پانی کی قدر کا۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحابہ پانی پر معمور، کچھ دن کی خدمت پر معمور۔ عمر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے، کہتا ہے میں نے کہا رات عشاء کے بعد تھوڑا سا سویا، پھر اٹھ گیا، تہجد پڑھے، سحری کو چپکے سے خاموشی سے ریاست مدینہ کے شہر دائیں بائیں اطراف میں جو مسکین محتاج ہے اس کا پانی بھر کر آؤں گا۔ عمر کہتا ہے میں نے لسٹ بنائی اپنی، اس لسٹ کے مطابق پانی میں بھرتا رہتا تھا۔ چند گھر ایسے تھے میں آگے جاتا ہوں تو پانی بھرا ہوا ہوتا تھا، مٹکے شٹکے ان کے گھروں کے بھرے ہوئے ہیں، افراد اندر ہیں، چند بوڑھیاں ہیں، چند بوڑھے ہیں، پانی ان کا بھرا ہوا ہے۔ عمر کہتا ہے میں نے خدمت تو خفیہ طریقے سے اپنی کر کے آ جاتا تھا، سحری کو واپس آ جاتا، لوگ اٹھیں گے ادھر ادھر چلیں گے، میں واپس آ جاتا تھا خدمت کر کے۔ لیکن اس موقع پر میں چند لوگوں کے برتن بھرے ہوئے، مٹکے بھرے ہوئے دیکھے، مجھے یہ جستجو ہوئی ہے خدمت اپنی جگہ، یہ پتہ کرنا ہے یہ کون اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی ہے جو عمر سے سبقت لے لیتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ عمر کہتا ہے پہلے میں جا کر خدمت کروں گا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ لیکن عمر جب جلدی جی گیا تو آگے مٹکے بھرے ہوئے، جب گیا آگے مٹکے بھرے ہوئے، کہتا آج آگے جاؤں گا، لیکن آگے مٹکے بھرے ملتے۔
عمر کہتا ہے بار بار جب میں نے یہ دیکھا میرے دل میں ایک تجسس نہیں بلکہ آخری درجے کا شوق پیدا ہو گیا، اس بندے کو دیکھنے یہ ہے کون جو ہر دفعہ عمر سے آگے نکل جاتا ہے۔ میں جستجو میں لگا، دوسرے دن میں نے تہجد بھی چھوڑی، آدھی رات کو میں اٹھا، میں چلا گیا کہ اس بندے کو دیکھنے۔ پانی بھرنا اپنی جگہ ہے، خدمت اپنی جگہ، میں نے بندہ دیکھنے جو عمر سے سبقت کرتا رہتا ہے، عمر سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھیا کے گھر کی طرف جب گیا پانی لے کر، مشکیزہ میرے اوپر بھی لادا ہوا ہے، میں جب گیا بوڑھیا کے گھر سے ایک بندہ نکل رہا تھا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، منہ لپیٹا ہوا ہے، اور اس نے مجھے دیکھ لیا کہ کوئی بندہ سامنے سے آ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کبڑا ہو گیا، اپنے آپ کو چھپانے کی خاطر کبڑا ہو کر چل رہا ہے کہ یہ کوئی بڈھا بابا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے بندے کے چلنے کا انداز دیکھا تو بندوں کا آدمی اندر رہتے ہوئے پہچانتا ہے کہ یہ انداز کس کا ہے، یہ ہیئت کیا ہے، یہ ٹور کس کی ہے۔ جب میں اس کے قریب ہوا میں نے کہا یا عبداللہ کم، او اللہ کا بندہ ٹھہر۔ جب میں نے ٹھہرنے کا کہا وہ اور تیز قدموں سے نکلنے لگا، میں تیز قدموں سے اس کے آگے جانے لگا کہ میں اس بندے کا چہرہ دیکھ لوں، ہے کون جو عمر سے سبقت کرتا ہے۔ تو جس وقت میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو میں نے بندہ تیز ہونے لگا، اور تیز گیا، اور تیز میں گیا، میں نے بندے کو گرفت کیے۔ تو اس وقت میں نے کہا چہرہ، کہتے میرے دماغ میں بات آ گئی، دل میں آ گئی تھی، میں سمجھ چکا کون ہے، میں ٹور سے سمجھ چکا، لیکن بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا اپنی تسلی کے لیے۔ آگے بڑھا، کبڑا ہو کر، منہ چھپا کر، بوڑھی اماں کا پانی بھر کر نکلنے والا ابو بکر صدیق تھا۔ اور میں نے کہا، میرے آنسو نکلے۔ میں نے کہا میں مجھ سے روزانہ سبقت کرتا تھا کوئی اس پانی کے بھرنے میں، بوڑھی اماں کی خدمت میں، میں کئی دنوں سے اس طاق میں تھا کہ میں اس بندے سے آگے بڑھوں، میں نہیں بڑھ سکا تھا۔ میں فوراً میرے دل میں آ گیا یہ ابو بکر سے آگے نکلنے والا، عمر سے آگے نکلنے والا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے بندے بہت تھے، میں جستجو میں رہ گیا، میں دیکھوں گا۔ آج میں نے دیکھ لیا، انت سیدنا ابو بکر، تو ہمارا سردار ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی سسکی نکلی، کہنے لگا معاملے کو چھپا رہنے دینا، یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تجھے پتہ چل گیا، مجھے پہچان لیا۔ تو کہتا میں نے بھی کہا کبڑے کیوں چلتے تھے؟ کہتا بس میری مرضی تھی۔ منہ چھپاتے ہو؟ کہ میری مرضی تھی۔ تو مجھے کہنے لگا معاملے کو مخفی رکھنا، لیکن عمر کہتا ہے میں مخفی تو اس لیے رکھتا ابو بکر کے عمل کو، اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے تو اللہ قبول کر چکا ہے، لیکن میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر سے میں نمبر نہ کاٹ سکا، خدمت میں بھی ابو بکر اول نمبر پہ آ جاتا تھا۔ اور اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صحابی، لیکن خدمت خالص اللہ کی رضا کے لیے منہ چھپائے ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ اللہ کی رضا والے عمل۔ فرمایا ابو بکر وہ عظیم انسان تھا، اخلاص سے بھرپور اور خدمت کے شعبے سے بھرپور ہے، اتنا عظیم جلیل القدر، نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ بنا ہے، لیکن حال یہ تھا خدمت میں، بوڑھوں کی خدمت کرنے میں افتخار سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو یہ شعبہ نصیب فرمائے۔ آج امت میں یہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں، اور امت کا نوجوان اس وقت جس ڈگر میں جا رہا ہے وہ تو بہت ہی عجیب کن ہے، اور معاشرے کو جس دکیلا، جس ظلمت کے اندر، وہ کہتا ہے کھیل پہلے ہے، والدینوں کو چھوڑو۔ وہ گیند مارنے میں لگا، بلہ مارنے میں لگا، کتے دوڑانے میں لگ گیا ہے۔ اللہ معاف فرما۔ ایک بابا جی کہتا ہے میری دعائیوں کا مسئلہ ہے، دعائیوں کے پیسے نہیں ہوئے، بیٹے نے پہلے ایک کتا پالا، اب دوسرا پالا، اس کو مکھن لا لا کر کھلاتا ہے اور مجھے دعائی کے پیسے بھی نہیں دیتا ہے۔
اور میرا آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، بابا جی کہنے لگا 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ بیٹا جب وہ گھوم کر آتا میں کہتا ہوں کاش میرے سامنے آ جائے، بیٹا ہے چہرہ دیکھ لوں، لیکن میرے سامنے آ کر میرا حال بھی نہیں پوچھتا، تیرا حال کیا ہے، بیمار ہے، کس طرح ہے، دوائی دینے کی دور کی بات ہے۔ کتے پالو، والدینوں کی خدمت، اسلام تو خدمت کا درس دیتا تھا۔ اور یہ صرف ابو بکر کی بات نہیں، سارے صحابہ خدمت میں پہلے، اور فرمایا دین کا اہم شعبہ تو یہ ہے کہ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، خدمت انسانیت کی ہے، اور وہ بھی خدمت اسلام کہتا ہے صرف انسانیت کی خدمت، مسلمان کی نہیں، کافر بھی آئے گا خدمت کریں گے۔ اسلام کہتا ہے کافر کی بھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، خدمت انسان ہے، ہم نے بلا امتیاز، اسلام کہتا ہے خدمت کے آگے اندر بڑھنا ہے، اور صحابہ کرام نے اس انداز سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ آج ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں توبہ مسلمانوں سے، ہم نے اسلام کو چھوڑا، مغرب کے پیچھے، شیطان کے پیچھے دوڑے، لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی ترتیب تھی، خدمت کا شعبہ۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں، علماء دیوبند، ایک دیوبند بستی تھی، وہاں انگریز نے جب دین مٹانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، اور سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے علماء کو سر عام پھانسی دینا، سمندروں میں پھینک دینا اور درختوں پہ لٹکا دینا ایک عام شیوا بنا دیا تھا، جس کی تاریخ پڑھو گے پتہ چلے گا انگریز نے علماء ہی کو اسلام کی ساز سمجھا کہ ان کو مٹاؤ، اسلام مٹ جائے گا۔ پشاور سے لے کر، یہ پشاور کا جی ٹی روڈ ٹیکسلا سے شاہ سوری روڈ کے نام سے اندر سے روڈ چلتا ہے، سیدھا لاہور واگا بارڈر سے دہلی تک، اس روڈ کے اوپر یہاں پشاور سے لے کر دہلی تک، واگا بارڈر سے لے کر دہلی تک 10,000 علماء کی لاشیں واگا بارڈر سے آگے دہلی تک تھیں۔ یہ علماء لٹک رہے تھے، علماء مٹانے کا ایک بڑا منصوبہ بنایا، لیکن اسلام نہیں مٹ سکے گا انشاءاللہ۔ اب بھی الحمدللہ عالم بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے۔ انگریز کو بلاہر برصغیر سے جانا پڑا، لیکن بات کہنا چاہتا اس وقت کہ بڑے علماء تھے جنہوں نے اس وقت دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کا قیام کیا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی دوبارہ آبیاری کرتے ہیں، اور الحمدللہ زبردست اخلاص سے بنیاد رکھی تھی۔ آج پوری دنیا میں دیوبند کا پڑھا لکھا وابستہ طبقہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ ہزاروں کے مدرسے، ہزاروں کے طلباء فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہ الگ ایک بات ہے۔ لیکن اس کا مدرسے کی بنیاد رکھنے والا مولانا قاسم نانوتوی تھا رحمہ اللہ۔ ایک پنڈت کسی پریشانی میں آ گیا کہ قاسم نانوتوی سے ملتا ہوں، اس وقت تو تصویروں کا دور نہیں تھا، بالمشافہ کسی سے ملاقات ہوئی، پہچانتے تھے، نام سے دنیا ایک دوسرے کو پہچانتی تھی۔ تو مولوی قاسم کا نام بڑا شہرت رکھتا تھا، بڑا عالم ہے، بڑا زبردست انسان ہے، مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ہے۔ پنڈت آیا، قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ اس وقت ہفتہ پورا پڑھاتے ہیں، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ہمارے مدارس میں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کے ضمن میں۔ گھر میں تھے، دستک دیے پنڈت نے تو مولانا ہی سامنے آئے، سیدھا سادہ مختصر لباس، کیونکہ کپڑا کا ایک ہی جوڑا وہ دھلا ہوا ہے، تو ہلکی سی دھوتی اور ہلکی سی اوپر چادر لے کر آ گئے ہیں۔ پنڈت نے کہا جی میں مولوی قاسم سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو بتا دو میں فلاں صاحب آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ۔ دروازہ کھولا، اندر بٹھا دیا، اتنے میں پانی لایا، ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا، دیگر نظام کیے، سارا کچھ چلتا رہا، کھانا لایا، دسترخوان۔ پنڈت کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھیا، مولوی قاسم کو بلا اور میں نے اس سے بات کرنی ہے، میں کسی فلاں صاحب ہوں میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔
مولانا خود اس کو بٹھا رہے ہیں، پانی دلا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، کھانے اس کے لیے لا رہے ہیں، کھلا کر پلا کر کہا بڑے دور سے آئے ہو تو آرام کرنا چاہتے ہو تو دوپہر کو آرام کرو، اور وہ بھی کہا مولوی قاسم کو کہا وہ آ جائیں گے، آپ آرام کریں۔ وہ ایسا ہی سرانہ اس کو دیا، وہ بھی تھکا ہوا تھا، تھوڑا لیٹا، مولانا اس کے پاؤں دبانے لگ گئی ہندو کے۔ اس نے تھوڑی دیر کے اٹھا، اس نے ڈانٹ کر کہا تو عجیب آدمی ہے، کتنی دیر سے لگا ہوا ہے ادھر اور مولوی قاسم کو نہیں بلاتا ہے، مجھے اس سے کام ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت مولوی قاسم ادھر ہی ہے، آپ بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھتے بڑھتے بات کی، اس نے کہا مولوی قاسم اسی حقیر کو کہتے ہیں۔ پنڈت کے پاؤں سے زمین نکلی، اس نے توبہ پڑھی، اس نے کہا خدا کی قسم اسلام سچا ہے، اسلام انسان کی رفائی کا کام دیتا ہے، اسلام انسانوں کو بلندی کا درس دیتا ہے، اسلام ہی انسان کی خدمت کر سکتا ہے، اور کسی مذہب میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ اور مولانا نے کہا میں قاسم ننوتوی بات کرو۔ اب بندہ دنگ رہ گیا، اس نے کہا بات کیا کروں، اس کی آنکھیں جاری ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو گستاخی کی، اتنے بڑے عالم میرے پاؤں دبا رہا ہے، اتنا بڑا عالم میرے لیے دسترخوان لگا رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میرا اسلام اس کا درس دیتا ہے، اور ہم نے خدمت کرنی بلا امتیاز۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا، لیکن آج ہم اس شعبے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بات چلی تھی ابو بکر کی، ابو بکر خدمت میں بھی پہلے نمبر پر، اسلام میں بھی پہلے نمبر پر، اخلاص میں بھی پہلے نمبر پر۔ اللہ سچے لوگوں کی سچی اتباع اور ہمیں ان کی تقلید نصیب فرمائے۔